أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جی مولانا۔ علی عباس، محمد افنان، وقار حیدر، سمر عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ عالیہ زہرا، نیلوفر علی، خانم تحسین جی آغا۔ باقی لوگ نہیں آئے، کہاں ہیں صاحب؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی صائم بطول کس چیز کے بارے میں؟ ہماری گفتگو کتاب صرف سادہ میں مشتقات کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ کس چیز کے بارے میں؟ مشتقات کے مشتقات بارے میں بتایا کہ مشتق یعنی وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے لیا جائے۔ بتایا کہ مشتقات 8 ہیں، اس میں سے ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ 4 پڑھ لیے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں تفصیل، 4 پڑھ لیے جو اہم تھے وہ پڑھے۔ آج ہم اس میں مبالغہ پڑھنے والے ہیں۔ کیا پڑھنے والے ہیں؟ اس میں مبالغہ۔ مبالغے کے ورڈ سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا مبالغے کے کیا معنی ہے۔ اردو میں بھی بولتے ہیں آپ مبالغے کا کام نہیں لے رہا میں کہتے ہیں نہیں یار وہ تو بہت اچھے انسان ہے، نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، مبالغے سے کام نہیں لے رہا میں، مبالغہ آ رہا ہے یعنی بڑھا چڑھا زیادہ، حد سے زیادہ، مبالغہ یعنی زیادہ، مبالغہ یعنی زیادہ۔ اس میں مبالغہ کو مبالغہ زیادہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں مبالغہ بولیے ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس سے زیادہ کثرت سے فعل صادر ہوتا ہو، جس سے کثرت سے فعل صادر ہوتا ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مثال کے طور پر ایک ہے عالم، ایک ہے عالم، اس میں فاعل ہے، اس میں عالم یعنی جاننے والا، لیکن ایک ہوتا ہے اس کا علم بہت زیادہ، اللہ کیا دیکھا آپ نے، ایک عالم جاننے والا، ایک علام بہت زیادہ جاننے والا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی۔ لہذا قاضی فاعل کاذب، صائم بطول فاعل کاذب یعنی جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا ایک مارس، لیکن جب ہم کہیں گے کذوب یا کذاب تو کیا مطلب ہے گا؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، یعنی اس سے جھوٹ والا جو فعل ہے کثرت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو اس میں مبالغہ کی تعریف؟ جی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کیا حامل، کیا بوجھ اٹھانے والا، حامل ٹھیک ہے، یا بوجھ اٹھانے والی۔ آپ کہیں گے حامل تو اس میں فاعل مذکر ہے، تو پھر عورت کو کہہ رہے ہیں، آگے جا کے آپ کہیں گے اس میں آئے گا یا کہاں آئے گا؟ وہ صفات جو عورت سے ہی مخصوص ہیں ان کو مثلا آپ کو مذکر مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں، حامل بھی کہہ سکتے ہیں، زن حامل اور زن حاملے بھی کہہ سکتے ہیں، حامل یا حاملۃ، ٹھیک ہے۔ اب حامل مرد تھوڑی حاملہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کہیں گے حامل حمل ویسا کہہ سکتے ہیں آپ، پولی وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ حمال۔ ایک ہے بوجھ اٹھانے والا، یہ ہے بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا، تو یہ بوجھ اٹھانے کا کام کثرت سے آتا ہے، ایک ایسی تو حمال، کذوب، علام کیا ہے؟ یہ صیغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ذات پر جس سے کثرت سے فعل صادر ہو رہا ہو۔ اب یہ حمال میں کہوں مثلا وقار حیدر حمال، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ذات ہے وقار، اور یہ کثرت سے ان کا بوجھ اٹھانے کا کام صادر ہوتا ہے، اس سے بوجھ یعنی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ابھی کسے کہوں میں؟ مثلا کوئی شخص ہے، مثلا آپ نے سعید کذوب، جی هذا الرجل کذوب، تو اس
تو یہ کذوب کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ایک ایسی ذات پر جس سے کثرت سے جھوٹ صادر ہوتا ہے، یعنی جھوٹ کثرت سے آتا ہے، یعنی جھوٹ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آ گیا. تو اس کا مطلب اس میں مبالغہ ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس سے کثرت سے پیش صادر ہوتا ہو، یا کوئی صفت اس پہ کثرت سے اس میں قائم ہو، اس کے ذریعے سے ایک صفت کثرت سے قائم ہو. سمجھ پا رہے ہیں نہیں؟ لیکن ایک آپ نے کیا دیکھا ہے اس میں تینوں میں؟ کیا دیکھا آپ نے اس میں؟ مبالغہ کی تعریف تو سمجھ پا رہی، کیا دیکھا؟ وزن سیم نہیں ہے. وزن یا فعال ہے تو یا فعول ہے تو یا فعال ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ نے قائم میں دیکھا تھا، صفت مشبہ میں دیکھا تھا کہ اگر ثلاثی مجرد سے رنگ و عین پہ دلالت کرے تو افعل کے وزن پہ، نہیں تو پھر سماعی. ثلاثی مجرد سے قیاسی تھا کہ صفت مشبہ کس وزن پہ آئے گی؟ اس میں فاعل کے وزن پہ، تو سماعی ہوتا ہے قیاسی. لیکن یہ صفت مشبہ اس میں مبالغہ مطلقاً سماعی ہے، اس کا وزن مطلقاً سماعی ہے. یعنی مطلقاً سماعی ہے یعنی چاہے فعل ثلاثی مجرد کا ہو چاہے غیر ثلاثی مجرد کا ہو، سب میں اس کا وزن سماعی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی جی آ گیا. ثلاثی جی مجرد سے آپ ہاں کو کبھی فعال کے وزن پہ مل جائے گا جیسے علام، کہیں فعول کے وزن پہ آئے کذوب، کہیں فعیل کے وزن پہ مل جائے گا جیسے رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. کبھی آپ کو فعول کے وزن پہ مل جائے گا فعول، کیا کیا لکھا ہے یہ؟ قیوم. قیوم ایک ہے قائم کھڑا ہونے والا پر، ایک ہے قیوم بہت زیادہ قیام کرنے والا. تو قیام جو صفت ہے اس کی کثرت سے اس کی ذات پہ کیا ہے؟ قائم ہے. نہیں یہ صفت قیام. تو یہ صیغہ مبالغہ، اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ ایک ایسا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس میں کثرت سے صادر ہوتا ہو یا صفت اس میں کثرت سے قائم ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی. مثال کے طور پر آپ کے ہاں وہ دیکھا ہے، آپ کے ہاں تحسین میں آپ نے کبھی سنا ہے؟ غور کیجیے گا، مجھے جواب دیجیے گا. آپ کے ہاں کبھی لڑکی کو ماں جو ہے وہ کبھی جب زیادہ بحث بازی کرتی ہے یا کچھ کہنے ہونے سے تو کیا کہتے ہیں، یا کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، کسی سے عورتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، چل ہرراپا کہیں کی کہتے ہیں؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا آپ کے جی سنا ہے. سنا ہے ہرراپا؟ سنا ہے. لوگ گالی سمجھتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جاہل عورت بھی اگر ہے وہ نہ پڑھی لکھی عورت بھی عربی بول رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ جی حرف سے ہے. حراف بہت زیادہ بولنے والا مرد، اور حرافہ بہت زیادہ بولنے والی عورت. جب زیادہ بولی چل حرافہ یعنی بلا وجہ بہت زیادہ بولنے والی ہے. نہیں تو دیکھا آپ نے اردو بولتی ہیں عورتیں مائیں یا جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ہیں. جی ہماری امی جب بولتے تھے بچے تھے ہم تو کہتی تھی جب کوئی ایسے کہنا نہیں سنتا تھا یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی، ان بچوں نے فون پہ رکھا زندہ درگور کر دیا. مجھے سنتا ہے زندہ درگور کر دیا. آج جب ہم نے پڑھا تب پتہ لگا گور تو قبرستان کو کہتے ہیں، درگور کر دیا ہے کہ قبر میں ڈال دیا ہمیں تو انہوں نے زندہ کوئی ہے. یعنی بالکل ہی تو پرانے زمانے کے لوگوں میں عربی فارسی ورڈ رائج تھے. تو اب آپ کے یہ تو اب کی جنریشن ہے، یہ تو جینسی آج کی جنریشن ہے جو ان کلمات کو جو عربی فارسی کے اردو میں یوز ہوتے تھے ان کو تو کیا محفوظ رکھتے، جو سمپل ہے ان کو بھی خراب کر کے رکھ دیا. پھر آنا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھوفی کو پھوفی سارے بگاڑ کے رکھ دیا، سارا بگاڑ کے رکھ دیا. تو آج کے جینسی لوگ ہیں، جنریشن آج کی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پھل کھانا اور کیا کیا بگاڑ کے رکھ دیا.
ٹھیک ہے، ورنہ پرانے زمانے کے تو جاہل لوگ بھی عربی بولتے تھے، حرامہ، زندہ درگور کر دیا، یا اور بہت سے الفاظ یوز کرتے تھے اس میں، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بہرحال تو صرف اس میں مبالغہ کیا، اس میں عالیہ بہرا، جی اس آغا. میں مبالغہ، نشاط فاطمہ، اس میں مبالغہ، مبالغہ نہیں، اس میں مبالغہ ایک ایسی اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس سے کثرت سے فعل صادر ہو یا کوئی صفت کثرت سے اس کی وجہ سے قائم ہو. جی، اور اس کا جی واسطہ آغا. یہ ثلاثی مجرد سے زیادہ آتا ہے، ثلاثی مجرد سے آپ کو زیادہ ملے گا اس میں مبالغہ، غیر ثلاثی مجرد سے کم ملتا ہے لیکن ملتا ہے نہیں، زیادہ تر آپ کو ثلاثی مجرد سے ملے گا. قذبہ سے قذوب، رحمہ سے رحیم، قامہ سے قیوم، جلد سے جلاد. آپ کو سنا ہے جلادہ، جلاد سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جلاد، جی آغا سنا ہے. جلادہ کے معنی اس نے کھال کھینچی، مثلا جلاد بہت زیادہ کھال کھینچنے والا ہے. نتقا ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ غیر ثلاثی مجرد سے بھی آپ کو مل جائے گا لیکن وہ بھی سمائی ہے. کہیں آتا باب افعال سے ماضی ہے نا، آیا تھا جو کہ آتا، اس کا آتا ہے مبالغہ معطا، آتا اس نے عطا کیا، معطا بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. آواز آ رہی جی ہے آپ آغا. کو؟ جی انذرا، جی جی آغا. آغا آ رہی ہے. انذرا اس نے ڈرایا، انذرا اس نے ڈرایا، اس کا نذیر کیا، بہت زیادہ ڈرانے والا. بشیر و نذیر اسی سے ہے، بشیر و نذیر کیا ہے، صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ ڈرانے والا. بشیر بہت زیادہ بشارت دے، ٹھیک ہے نہیں، خوشخبری دینے والا. جی آغا. پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں مبالغہ کے اور باقی جتنی بھی اسماء مشتق ہیں جو اب باقی جو بچے ہیں، یعنی اسماء زمان و مکان، اسماء اعلیٰ، غالباً ان کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں اس سے فائدے کی طرح. بات اکثر نہیں، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی اکثر ان کے جیسا کہ صفت مشابہ. اس کے لیے آپ اس میں فائل میں آپ پلٹ سکتے ہیں، لغت میں جا کے دیکھیے گا کیونکہ یہ تو سمائی ہے نا، تو لغت میں دیکھ لیجیے گا کس کے 6 صیغے آئے ہیں کس کے نہیں آئے ہیں. یہ ہو گیا اس میں مبالغہ، کیونکہ اتنی خاص بات اس میں تھی نہیں. مبالغے میں کوئی خاص بات اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس میں مشتقات میں سے ایک مشتق اس میں مبالغہ بھی ہے، اور اس میں مبالغہ ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ذات پر جس سے کثرت سے فعل صادر ہو رہا ہو یا اس ذات پر جس سے کی وجہ سے کثرت سے کوئی صفت قائم ہو. اور یہ زیادہ تر ثلاثی مجرد سے آتا ہے، کبھی غیر ثلاثی مجرد سے کمی سے آتا ہے، لیکن چاہے ثلاثی مجرد سے ہو چاہے غیر ثلاثی مجرد سے، وزن اس کا سماعی ہے، وزن اس کا سماعی ہے. سمائی ہے. بس اتنی سی بات تھی. الفصل الخامس، 5ویں فصل، اسم المبالغہ تھی. اس میں مبالغہ ہوا کون، اسم مبالغہ، مبالغہ ما وہ اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے علامہ اس ذات کے اوپر کہ یکسر صدور فعل عنہ، جس سے فعل کا صادر ہونا، یعنی ایک ایسی ذات جس سے فعل کا صادر ہونا کثرت عنہ، یعنی جس ذات سے فعل کا صادر ہونا کثیر ہو، یعنی کثرت سے صادر ہو. ٹھیک ہے، قیام وصف بے یا اس کے ذریعے سے، یعنی ایسی ذات میں دلالت کرتا ہے جس کی وجہ سے کوئی صفات قائم ہو کثرت سے، یعنی نحو اللہ. اللہ کا ترجمہ کیسے کریں گے، جس کا علم کثرت سے ہو، من یکثر علمہ، جس کا علم کثرت سے ہو. حمال یعنی من یکثر حملہ للاسقال، جو بوجھ، جس کا بوجھ اٹھانا، اسقال سٹی کی جمع ہے، بوجھ، اسقال جمع یعنی بوجھ اٹھانے کا، جی اٹھانا اس کا کثرت سے ہو. وہ نحو ذالک کس کے علاوہ، ویبنا یعنی اس وقت مبالغہ بنایا جاتا ہے، من الثلاثی مجرد کثیرا، ثلاثی مجرد سے زیادہ، ومن غیرہ یعنی من غیر ثلاثی مجرد سے علی قلۃ، بہت کمی سے. ووزنہ
یعنی وزن اسم التفضیل و اسم المبالغت سماعی، سماعی اس کا وزن سماعی مطلقاً، مطلقاً یعنی ہر حالت میں، نہیں چاہے فعل ثلاثی مجرد ہو چاہے غیر ثلاثی مجرد ہو. فمن الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے جیسے کذب سے کذب، رحمہ سے قامہ سے قیوم، جلد سے شرع سے شریر، قدوسہ سے قدوس، درہ سے مقرار، نطق سے منقی. تو اس کا مطلب خضوع، کذوب، رحیم، قیوم، جلاد، شریر، قدوس، مقرار، منقی، یہ سب کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے ثلاثی مجرد سے، اس میں مبالغہ. ومن غیر ثلاثی مجرد سے اعطا سے معطا، انصرا سے نصیر، ادرکا سے درا، اطلفا سے مطلا. ٹھیک ہے نہیں؟ اور آپ نے دیکھا جی ہاں. ثلاثی مجرد میں بھی وزن سیم نہیں تھا، یہاں فعول تھا یا فعیل تھا، یا فعول تھا یا فعال تھا، یا فعیل تھا یا فعول تھا، یا فعلان تھا یا فعل تھا، ہے نہیں؟ الگ ایسے غیر ثلاثی مجرد میں فعال، فعیل، دیکھ رہا ہے نا، الگ الگ ہوتی سماعی ہیں. تتمۃ خاتمہ لاسم المبالغۃ، اس میں مبالغہ کے لیے، وہ باقی اسماء المشتقات، یا باقی تمام مشتقات کے لیے، اسماء مشتقات کے، یعنی باقی کون سے؟ یعنی اسماء المکان والزمان، اسماء زمان و مکان و اعلی، اس میں زمان و مکان، اس میں اعلی، ان سب کے لیے، ان سب کے ست صیغ، 6 صیغے ہوتے ہیں فی الغالب یعنی اکثر، علی حد ما سبق، جیسا کہ گزرا، پھر صفت المشبہات تماما، سیم ٹو سیم، جیسا صفت مشبہ میں گزرا ویسے کہ ویسے ہی اس کے بھی اسی طرح سے اس کے بھی 6 صیغے غالباً اکثر آتے ہیں. فراجع، آپ رجوع کیجئے، فی صیغ کل اسم من هؤلاء الاسماء، ان اسماء میں سے ہر ایک اسم کے صیغوں کے لیے آپ کہاں رجوع کیجئے؟ المعاجم اللغویۃ، ڈکشنری کی طرف، عربی ڈکشنری کی طرف رجوع رجوع کیجئے. کریں. جی سمجھ میں آیا؟ جی آگا آ گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے غیر مشہور اوزان بھی ہیں. مشہور تو یہ تھے، غیر مشہور فعال جیسے کبار، فاعول جیسے فاروق، فاعلتن، راویتن. ٹھیک ہے. پھر بات، ہاں ایک بات اور بتائی تھی آپ نے، دکھا ہوگا آپ نے ابھی کیا دیکھا؟ عالم، اس کا مبالغہ کیا ہے؟ علامہ. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ مطلوب. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ جی سائن میں تحسین فاطمہ قانون بتائیے، رئیس سے کون بتائے گا دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ اور علامہ. مذکر و مؤنث. ہاں نہیں نہیں، اگر آپ لگاتی ہیں مطلب علامہ تو کیا وہ مؤنث ہے؟ مردوں کے ساتھ لگتا ہے، لگتا علامہ روز سنتی ہے نہیں؟ آج علامہ فلاں خطاب فرمائیں گے. ثلاثی مجیز تو نہیں ہے ہوگا، جی ثلاثی مجیز تو نہیں ہے اس میں، علامہ میں علامہ ثلاثی میں مجیز تو نہیں ہے. حرکت تانیث کی نہیں ہوتی ہے، یہ تے مبالغے کی ہوتی ہے. یعنی اللہ کے معنی بہت جاننے والا، اور مبالغے میں بھی مبالغہ کر دیا، بہت بہت جاننے والا. اللہ میں بہت جاننے والا، علامہ بہت بہت جاننے والا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اتنا عظیم ورڈ ہے کہ مجتہدین کو آپ لکھ دیجئے. مثلا آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب، ان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کہیں اپنے مجمع اگر ساتھ میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آیت اللہ العظمیٰ مثلا سید علی سیستانی صاحب، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی صاحب، وہ کچھ نہیں کہیں گے. لیکن آپ کہہ دیجئے ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، وہ منع کر دیں گے آپ کو. یعنی آیت اللہ العظمیٰ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن علامہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ مبالغہ در مبالغہ، علامہ سے پہلے بیت ہو سکتے ہیں، معصومین ہو سکتے ہیں علامہ، ورنہ دنیا کا کوئی انسان کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو علامہ، بہت 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 جاننے والا. ایسا کوئی انسان دنیا میں غیر معصوم پیدا نہیں ہوا ہے. اس لیے آیات اعظام بھی اپنے آگے علامہ نہیں لگواتے. یہ تو پاکستان کی جو تو پھر کارستانی آقا ہے یہ ایک بات کو جی، کیوں لگایا یہ جاتا تو پاکستان، خاص کر کے پاکستان میں بھی پنجاب، انہوں نے ہر کتاب اٹھا کے بیٹھنے والے تک کے آگے علامہ لگا دیتے ہیں. جو کتاب لے کے بھی منبر پہ بیٹھ جائے، آصف الوی جیسی کے بھی آگے علامہ لگتا ہے. اتنا چھوٹا ورڈ بنا، جتنا بڑا ورڈ تھا یہ اتنا چھوٹا بنا دیا. ہر ایک کے سامنے ابھی بیچارہ مدرسے میں گیا ہے، اور وہ 1 مہینہ 2 مہینہ تعلیم حاصل کر کے چھٹیوں پہ گھر آیا ہوا ہے، وہ بیچارہ بس ایسے ہی حدیث کے ساتھ پڑھنے کا اس کا
بھائی آج حدیث کتنا پڑھیں گے، علامہ فلاں، علامہ لگ جاتا ہے. علامہ اصل میں اہل بیت ہو سکتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا جو باطن عالم ہے وہ کبھی نہیں، ہمیشہ منع کرے گا نہیں بھائی میرے آگے علامہ مت لگاؤ. تو ہمارے علماء میں آپ نے دیکھا ہے گنے چنے لوگوں کے آگے لگا ہوا ہے علامہ ہندی کے آگے ایک آدھ اور کوئی، ورنہ تو کسی مجتہد کسی عالم کے سامنے آپ دیکھیں گے ہی نہیں علامہ لگا ہوا. جب پاکستان چلے جائیے تو پھر آپ کو آصف الوی کے ساتھ بھی لگا ہوا مل جائے گا، علامہ آصف الوی ہے. سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ علامہ جی آپ بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی، اور خاص کر کے پاکستان کے پنجاب صوبے نے زیادہ ممبروں کو خراب کیا ہے. وہاں سے پھر انڈیا میں بھی یہ چیزیں آنے لگی. یہاں بھی لگتا ہے، یہاں پہ ذرا ایک خاص جگہ معین ہے، لکھنؤ کا ایک خاص مدرسہ ہے، بس اس میں جاتے ہیں، اس کے آگے علامہ، اور وہ لڑکے ایک دوسرے کے آگے لگاتے ہیں. ایک ایسا اتحاد میں نے اور مدرسوں میں جلدی سے نہیں دیکھا جتنا وہاں ہے. اس میں وہاں جاتے ہی صاحب، اب میں سے کہوں گا یہ علامہ صاحب، آج علامہ صاحب، اب یہ ایک دوسرے کو علامہ علامہ کہیں گے. اور پھر اب یہ اتحاد نہیں ہے، پھر وہ اتحاد یہ بھی ہے کہ اگر میں دوسری جگہ کو یہ، تو میں اپنے ہاتھ کوئی بھی چھوٹا سا بھی پروگرام ہوگا تو میں اپنے وہاں والوں سے کہوں گا جا کے خود سے، ارے بھائی انہیں بلائیے علامہ علی عباس صاحب کو، بڑا زبردست پڑھیں گے. وہ اپنے ہاں سفارش کر کر کے اسے بلائیں گے، وہ اپنے ہاں ایک دوسرے کے ہاں بلاتے ہیں اور جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیے علامہ فلاں لقب بانٹ دیے گئے ہیں. لقب ایک دوسرے کو لقب بانٹتے ہیں. لقب سنیں گے، ہم وزن لقب تولے جاتے ہیں وہاں. جی تو بڑے سمجھ میں آ رہے نہیں. سلطانی خطابات، جی ہاں آ گیا. جی سلطانی خطابات، خطیب علی ولی مولانا خطیب فاتح خیبر مولانا فلاں، مولانا عزیز ہم وزن تول تول کے ایسے ایسے کو چلیے. بہت بڑا جو ہمارے سامنے کے نہیں ہیں بڑے بزرگ ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہیں ان کا کتنا علم ہے، کتنی صلاحیت ہے. ایسے ایسے کہ ہم سے جونیئر بھی تھے، تو جن کو ہم دنیا چھیڑتی تھی کہ یار کبھی تو پڑھ لیا کر، تجھ سے اردو تک صحیح نہیں پڑھنی آتی. آج تو ممبر کو کیا ہے ان کے آگے القاب لگے ہوئے. کیا لگے ہوئے؟ بہرحال تو وہ ایک دوسرے کو کوئی علامہ، آپ دیکھیے گا کسی عالم، اگر آپ کوئی واقعہ عالم دین ہے وہ آپ کے یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوا ہے اور آپ نظامت کریں اور آپ کہیں ہمارے درمیان موجود ہے جو خطاب پڑھیں گے علامہ فلاں، وہ فوراً کہہ دے گا نہیں بھائی علامہ مت کہیے، علامہ نہ کہیے. علامہ کے معنی بہت جاننے والا، علامہ تو بہت بہت جاننے والا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب آپ سوچئے کہ اس معنی کے ساتھ کیا ہم پہ سوٹ کرے گا. جی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تو یہ جو علام باز اس میں مبالغہ کے اندر صحیح لگتی ہے، جو مبالغہ در مبالغہ کے لیے آتی ہے. علامہ، فہامہ، فہام فہیم سے بہت زیادہ سمجھنے والا، فہامہ بہت زیادہ یعنی سمجھنے بہت والا، زیادہ سمجھنے بہت والا. بہت زیادہ سمجھنے والا. آئیے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہاں بتایا تھا. چلیے آگے آئیے. اب یہ بین معنی اسم المبالغۃ ہے، اس میں مبالغہ کے معنی بیان کیجیے. اس میں مبالغہ ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس سے کثرت سے فعل صادر ہو یا اس ذات سے کوئی صفت کثرت سے قائم ہو. وصیغہ تو ہو، اس کا صیغہ کیا ہے؟ کہا کہ چاہے ثلاثی ہو چاہے غیر ثلاثی مجرد ہو، اس کا وزن سماعی ہے. زیادہ تر ثلاثی مجرد سے آتا ہے، غیر ثلاثی مجرد سے کم. واصل اس کی اصل کیا ہے؟ مضارع سے بتاتے ہیں. مل فرق بین اسم الفاعل والاسم المبالغہ، اس میں فاعل اور اسم مبالغہ میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ اس میں فاعل میں دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس سے فعل صادر ہو، لیکن یہ کثرت سے فعل صادر ہو. ایک ایسی ذات جس سے کثرت کا فرق ہے، کثرت کا فرق ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس میں فاعل اور صیغہ مبالغہ کی تعریف سیم ہے، بس کثرت ورڈ کا فرق ہے. اس میں فاعل ایک ایسا اسم مشتق ہے جو دلالت کرے ایک ایسی ذات پر جس سے فعل صادر ہو یا کوئی صفت اس کی وجہ سے قائم ہو، بس اس میں کثرت لگانا ہے. صیغہ اس میں مبالغہ ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرے ایک ایسی ذات پر جس سے کثرت سے فعل صادر ہوتا ہو یا کوئی حالت یا کوئی مثلا اس سے کوئی صفت کثرت سے قائم ہو. ہے نہیں؟ ہاتھ یعنی لے کے آئیے، اسم المبالغہ تھے، اس میں مبالغہ من الکلمات التالیہ، آنے والے کلمات سے اس میں مبالغہ لائیے. آتیرا سے بتائیے، عطار
بہت زیادہ عطر بیچنے والا ہے کذوب جلاد جلاد کذوب نصوح توبۃ نصوح کیا ہے لمز لمزہ حماز لم جزور صدوق فحام شکور کرار اس نے حملہ کیا کرار بہت زیادہ حملہ کرنے والا جی رملہ یا ٹھیک ہے ودود حالہ حوال کیا ہے نہیں آدھا روات رؤوف رؤوفہ سے رؤوف صبور سمجھ میں آیا نہیں پورا ہو گیا باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه